بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، معاشرے کی جو اصلاح ہے اس حوالے سے ایک اصول جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اصول آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی ایک بنیادی حدیث مبارک ہے۔ اصلاح معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بنیادی طور پر کہ ہماری اپنی زبان سے اور ہمارے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم ہر بندہ اس طرح انڈیویجولی کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایک بندہ اگر اس طرح اس اصول کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس طرح اس کی پوری سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور ہر بندہ جب اس بات کو سمجھ لے گا کہ میرے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میرے وجود سے کسی کو ایذا نہیں پہنچنی چاہیے، میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنی چاہیے، تو یہ اصلاح معاشرہ کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ بنے گا کہ سلامتی ہم پھیلائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس خوبصورت حدیث میں دو چیزوں سے لوگوں کو محفوظ کرنے کی مسلمانوں کو تاکید کی، ایک زبان سے، دوسرے ہاتھ سے۔ زبان کو رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے بیان فرمایا اور ہاتھ کو رسول اللہ علیہ السلام نے بعد میں بیان فرمایا، جبکہ زبان منہ کے اندر ہوتی ہے، بغیر جب تک انسان ہلائے نہیں، منہ کھولے نہیں، نظر نہیں آتی۔ ہاتھ باہر ہوتے ہیں، ہر انسان کو نظر آتے ہیں، ہاتھ بڑے ہوتے ہیں، زبان چھوٹی ہوتی ہے، مگر حضور پاک علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس کی وجہ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ زبان کا جو ضرر ہے اور زبان کا جو نقصان ہے اور زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے، بعض مرتبہ وہ ہاتھ سے بہت بڑھ کر پہنچ جایا کرتی ہے۔ ہاتھ تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، زبان تکلیف پہنچاتی ہے تو انسان کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور دل توڑنا اسلام میں ہاتھ پیر توڑنے سے بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ عام ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے پہلے زبان کا بیان فرمایا۔ ہاتھ میں اور زبان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے جب آپ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو جس بندے کو آپ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، مگر زبان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ زبان کہیں بھی کوئی بھی بندے کے خلاف آپ کہیں بھی بیٹھ کر کھول دے سکتے ہیں اور کسی کے بھی خلاف اپنی زبان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا ضرر علاقوں میں نہیں رہتا، اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ منظر آپ لوگوں نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا، کوئی بندہ کسی معزز شخصیت کے خلاف کچھ بول دیتا ہے، وہ ہاتھ کچھ کا استعمال نہیں کرتا، وہ زبان کا استعمال کرتا ہے، مگر لاکھوں لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ اگر کسی معزز، مکرم، برگزیدہ، چنندہ شخصیت کے خلاف کوئی بندہ بول دے تو یہ زبان کا جو استعمال ہے اگر غلطی سے بھی کچھ نکل جائے تو بڑے ہنگامے برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں پہلی بات جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ہمیں سلامتیاں بانٹنے والا بننا ہے، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو ہمیں تکلیف دینے سے بچانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں تو حضور نے مسلمانوں کا ذکر کیا۔ میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، تیزی سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں حضور نے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ایسا کیوں فرمایا؟ محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ اس وقت چونکہ مدینہ منورہ میں حضور لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور مدینہ منورہ میں اس وقت میجورٹی مسلمانوں کی تھی، تو حضور نے مسلمانوں کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی تاکید کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے کہ انسانی وجود سے ہر انسان اور ہر جانور محفوظ رہے،
کسی کو تکلیف مسلمان نہ پہنچائے۔ میں دو حدیث مبارک کی وہ دو مثالیں جو حضور نے اکٹھا بیان فرمائی وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انتہائی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارک کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتہائی نیک، پاک باز، شریف اور باکردار ایک خاتون تھی، اور زندگی اس نے عبادتوں میں گزاری، مگر جب میدان محشر میں وہ حاضر ہوگی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو، ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اس قدر نیک خاتون جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے گھر ایک بلی تھی، اور یہ ایک مرتبہ سفر پر گئی تو اس نے بلی کو ایک مقام پر باندھ رکھا تھا، باندھنے کی وجہ سے بلی اپنا رزق تلاش نہیں کر سکی، اور شدت بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے چونکہ اس کی وجہ سے ایک بلی مر گئی تو میں اس کو اس ایک گناہ کی وجہ سے میں اس کو جہنم میں داخل کر رہا ہوں۔ یعنی بلی کی تک سلامتی اسلام میں مطلوب ہے، اسلام سلامتیاں پھیلانا چاہتا ہے، اصلاح معاشرہ ہم چاہتے ہیں، تو بلی کی جان کو بھی اہمیت دینی ہوگی، اس کی بھی بھوک کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی حکومت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت، میرا یقین ہے کہ اگر اس حکومت میں کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے گا تو میدان محشر میں عمر سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت میں کتا بھوک سے کیسے مر گیا۔ یعنی سلامتی ہو، امن ہو، راحت ہو ایک انسانی وجود سے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خاتون جہنم میں داخل کر دی گئی، ایک اور خاتون کو لایا گیا، انتہائی بد کردار، بری عادتوں کی مالک اور اس کی فطرت میں خرابی، مگر اس نے کیا کیا، وہ ایک مقام سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے، شدت دھوپ ہے اور شدت پیاس ہے اور وہ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، مگر چونکہ پانی کنویں کے اندر ہے تو وہ کتا پانی نہیں پی پا رہا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس خاتون نے اپنی اونی نکالی اور اپنا جوتا نکالا اور اس سے پانی نکالا اور کتے کی پیاس اس نے بجھا دی۔ میدان محشر میں اللہ پاک اس کے لاکھ گناہوں کے باوجود فرمائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر و معزز و مکرم ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حفاظت اگر آپ کسی کو دیں، سلامتی آپ کسی کو دیں تو اللہ کس قدر خوش ہو جایا کرتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جس کا بھی ذکر کرنا ہے خیر کے ساتھ کرنا ہے، جس کا بھی ذکر کرنا ہے بھلائی کے ساتھ کرنا ہے، جس کا بھی ذکر کرنا ہے احسان کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ ہمیں ذکر نہیں کرنا، ہمیں کسی کی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں، مگر ہم کسی بھی پرسنالٹی پر طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں یا جملے کستے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ معاشرے میں فساد کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ قوم اس قوم سے بہتر ہے جو مذاق اڑا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس میں کس قدر خوبصورت پیغام دیا امت کو کہ قوم بھی مذاق نہ اڑائے۔ اس سے فرد، جب قوم اللہ نے کہہ دیا تو فرد بھی آ گیا، یعنی کسی قوم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی قوم کا مذاق اڑائے، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ کسی شخص کا مذاق اڑائے، کیوں نہیں اڑایا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے پاس کس کا مقام کیا ہے تم نہیں جانتے، اگر تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہے، اللہ کا برگزیدہ اور چنندہ بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ کا جلال تم پر آ جائے اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑا رہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، چونکہ بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، کسی کی زندگی میں مت جھانکو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ پاک فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ،
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سخت ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کی نہ غیبت کریں، نہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں، نہ کسی کو برے القاب سے پکاریں، نہ کسی کے ساتھ نہ کسی کا استہزاء کریں، نہ کسی کا مذاق اڑائیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں سلامتیاں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ دو چیزوں سے دیگر مسلمانوں کو بچائیں، ایک اپنی زبان سے، دوسرے اپنے ہاتھ سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا آپ ازواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ شادی سے پہلے کی غلطیوں سے پریشان ہیں؟ آپ شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد۔ 40 سالہ تجربہ کار طبیب سے رجوع ہو کر مناسب قیمت پر کامیاب علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی مایوسی کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، شام 6 بجے تا 9 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔